کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے، جن کو صرف اتنا پتا تھا کہ گھر بدلتے وقت سر پر قرآن لے کر اندر جانا ہے، شادیوں میں سر پر قرآن لے کر اندر جانا ہے، اونچے اونچے جگہوں پر قرآن رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کبھی غلطی سے قرآن گر جائے تو 2 kg نمک بانٹنا ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور کیا جانتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، اور ہم نے اسے صرف قرآن خوانیوں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، گھر بدلنے کے لیے، نئے مکان کی ابتدا کے لیے۔ اصل قرآن کس مقصد سے اترا ہے وہ سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، پھر تب اس پر عمل ہوگا۔ اللہ نے ہم سب کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ زندگی میں اللہ نے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ درس قرآن کا حلقہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے قرآن کو اور دین کو اس لیے اتارا ہے کہ یہ سارے ادیان پر، ساری دنیا پر غالب آ جائے، اور یہ غالب آ کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے مشرک برا سمجھیں کوئی مسئلہ نہیں، چاہے کفاروں کو بات پسند نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، مگر قرآن اور دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کی یہودیت، ساری دنیا کی عیسائیت، ساری دنیا کی مجوسیت، یہ سب مل کر، غیر مسلم سب مل کر کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کے اس نور ہدایت کو اپنے پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے، کہ کفاروں کی سازشوں کو اللہ نے پھونک سے تعبیر کیا جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ چاہے دنیا میں جتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لیں، وہ چاہے دنیا میں جتنی بڑی طاقت جمع کر لیں، اللہ نے فرمایا پھونکے ہیں، ان کے پھونکوں سے اللہ کا چراغ نہیں بجھ سکتا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور جب تک اللہ چاہیں گے وہ چیز باقی رہے گی، وجود میں رہے گی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی جی یاد کرو جب کفاروں نے آپ کو مارنے کی کتنی بڑی سازش کی تھی۔ خود قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ کفاروں کی سازشیں کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے کہ ان کی سازشوں سے پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے، اتنی بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے وہ۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ ان کی سازشوں کو اللہ ناکام کرتے چلے گئے۔ ورنہ کفاروں کو اور ان کی سازشوں کو معمولی نہ سمجھو، بڑی بڑی پلاننگ، بڑی بڑی منصوبہ بندی، مگر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ساری منصوبوں کو پر ان کے پانی پھیر دیا۔ دنیا کا مقصد، دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے پیسہ پیسہ پیسہ، نہیں، پیسہ انسان کا وقت بدل سکتا ہے مگر اوقات نہیں بدل سکتا، پیسہ انسان کا لباس بدل سکتا ہے مگر اس کا ظرف نہیں، پیسہ انسان کا روپ بدل سکتا ہے مگر اس کے عادات نہیں بدل سکتا، پیسہ اس کے خیالات بدل سکتا ہے مگر اس کا دماغ نہیں، پیسہ اس کا وجود بدل سکتا ہے مگر اس کی روح نہیں، پیسہ اس کے حالات بدل سکتا ہے مگر اس کی تقدیر نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ ایک سجدہ فقط تیری جوانی کا بدل دے گا روپ تیری زندگانی کا۔ اگر شہد جیسا میٹھا میٹھا نتیجہ چاہتے ہو تو شہد کی مکھیوں کی طرح متحد رہنا سیکھو۔ مدھو مکھیوں کی طرح اگر اتحاد رکھا نا مسلمان اپنے درمیان میں، مسلمان متحد رہیں گے شہد کی مکھیوں کی طرح، تو پھر انشاءاللہ نتیجہ بھی شہد کی طرح میٹھا نکلے گا۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے. اور انہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے نہ رہو. یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات لگاتے ہیں اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 پر 5 ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے نا اس میں یہودی بھی آ گئے، اس میں عیسائی بھی آ گئے. تو اہل کتاب کا یہ اپنا خود کا بنایا ہوا عقیدہ تھا. کوئی بات نعوذ باللہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، یا حضرت داؤد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی نہیں نکلی تھی بات. یہ انہوں نے خود اپنا ایک من گھڑت عقیدہ بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟ کہ ہمارے اہل کتاب جتنے بھی یہودی عیسائی دنیا میں ہیں ان کے علاوہ جو بھی قوم رہتی ہے اس کا مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے. یہ انہوں نے اپنے آپ میں بنا لیا تھا. اہل کتاب کے علاوہ جو بھی قوم ہے ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے. یہ انہوں نے اپنا من گھڑت عقیدہ بنا لیا تھا، اپنا نظریہ بنا لیا تھا. اس لیے جب ان کے پاس کوئی 1 دینار بھی رکھتا تو وہ اسے بھی دبا لیتے، انکار کر دیتے کہ بھی ہمارے پاس تم نے کب رکھا، یعنی امانت کی کوئی ویلیو نہیں. اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کھا جانا آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مگر اللہ نے فرمایا پورے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. بعض اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس آپ انبار کا انبار، ڈھیر کا ڈھیر بھی اگر رکھ دو سونے کا تو وہ امانت داری کے ساتھ واپس کریں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. لہذا بعض قرضدار ایسے ہوتے ہیں جب تم قرض دو گے نا تو جب تک تم ان کے سر پر نہیں کھڑو ہوگے وہ قرض وصول نہیں ہوتا. پھر اللہ نے فرمایا یہ جو عقیدہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے نا کہ اہل کتاب کے علاوہ سب کا مال کیسے بھی کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے. اللہ کیوں اس کا حکم دیں گے؟ اللہ کیوں کسی اور کا مال کسی اور کے لیے حلال قرار دے دیں گے؟ جائز طریقے سے ہوگا تو حلال ہوگا، ناجائز طریقے سے ہوگا تو حرام ہوگا. یوں کسی کا بھی مال چھین لینا، امانت رکھا ہوا مال دبا لینا، یہ تو کہیں اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں یا کسی نبی اور رسول کی زبانی نہیں بتایا. تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر تم ان کے پاس چاہے جتنا سونا، چاہے جتنی بڑی رقم بھی امانت رکھو گے تو بعض ایسے اچھے اہل کتاب ہیں جو وقت پر مانگنے پر فوراً ادا کر دیں گے. تمہارا مال تمہیں دے دیں گے، چاہے وہ کروڑوں کی رقم ہو یا چاہے وہ کلوؤں کا سونا ہو، کچھ بھی بڑی چیز ہو. بعض ایسے بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ حضرت یہاں تو اہل کتاب کی تعریف کی گئی، تو علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے 2 جواب دیے ہیں. نمبر 1 یہ جواب دیا ہے کہ یہاں جن اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے یہ وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے.
پہلے تو وہ یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو جو اہل کتاب پہلے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ ان کے بارے میں قرآن تعریف کر رہا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، یہ بالکل امین آدمی ہیں، امانت دار انسان ہیں، باتوں میں سچائی ان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھئی اب تو آپ مسلمان ہو گئے ہو عبداللہ بن سلام، ہمیں یہ تو بتاؤ جب ابتدائی دور میں آپ تک اسلام پہنچا تو اس وقت تمہاری کتابوں میں جو باتیں تھیں تم لوگ چھپاتے تھے، وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تم نے واقعتاً تورات اور زبور اور انجیل کی روشنی میں ہمارے نبی کو نہیں پہچانا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے پوری امانت داری کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ اے عمر سن لو، ہماری کتابوں میں اتنی تفصیل سے نبی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے اپنی اولاد پر شک ہو سکتا ہے مگر نبی پر شک نہیں ہو سکتا. پوری امانت داری کے ساتھ بات بتائی. تو یہ ایسے بعض اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد پورے امانت دار تھے. ہو سکتا ہے قرآن نے ان کی تعریف کی ہو. اور دین، اچھا دوسرا جواب اس کا علماء نے یہ دیا کہ دین، اسلام، قرآن اور حدیث اور جو ہمارے نبی ہیں یہ بالکل عادل ہیں، انصاف کرنے والے. اگر غیروں میں بھی، کافروں میں بھی اگر کوئی ایسے شخص ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں تو اسلام ان کی بھی تعریف کرے گا. ایسا نہیں کبھی اگر چند برے لوگوں کی وجہ سے ساری قوم کو برا کہہ دے، ایسا نہیں. اگر کوئی اچھے انسان ہے تو اسلام ان کی تعریف بھی کرے گا، اس لیے کہ اسلام اور دین اور قرآن یہ عادلانہ نظام ہے، انصاف والا مذہب ہے. جب جنگ بدر میں قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت عمر بن عاص آئے تھے نا قید ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم واپس مکہ جا کر میری جو بیٹی تمہارے نکاح میں زوجیت میں ہے پوری امانت داری کے ساتھ واپس میری بچی کو میرے پاس مدینہ بھیج دو. تو تم یہ وعدہ کرو تو میں تمہیں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ ہر ایک قیدی سے کچھ نہ کچھ لیا گیا اور چھوڑ دیا گیا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو نبی نے یہ وعدہ لیا. تو انہوں نے کہا میں پوری امانت داری کے ساتھ آپ کی جو ہے میں آپ کی بیٹی کو میں واپس مدینہ بھیج دوں گا. تو نبی نے چھوڑ دیا. تو ویسے ہی وہ مکہ گئے اور پوری حفاظت کے ساتھ اپنی بیوی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر تھیں ان کو واپس پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ بھیج دیا. تو جب بیٹی پہنچ گئی مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ بندہ تو بڑا امانت دار نکلا کہ اس نے اپنے امانت کا، اپنے وعدے کا لحاظ رکھا. کہ امانت داری تو بہت بڑی صفت ہے، امانت داری تو بہت بڑی صفت ہے. 10 روپے مل جائے نا، 100 روپے مل جائے بندے کو پوری امانت داری کے ساتھ لاکھوں، نہیں تو مثال کے طور پر معمولی واچ مل جاندے، معمولی فون مل جاندے، اور لاکھوں ایسی امانت داری کے ساتھ دے دی. امام صاحب کو اعلان کرو کر کو کیا بولنا، حضرت وہاں پڑی تھی سو واچ، حضرت وہاں پڑا تھا سو فون، حضرت وہاں پڑی تھی سو 10 روپے 100 روپے. واچ 1 لاکھ مل گئے تو، واچ آئی فون مل گیا تو، وہ ذرا بڑی رقم مل گئی تو. اب امانت داری دیکھو. ہاں ماشاء اللہ، دیکھے یہ ہے نا بات. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مسلمانوں کو اللہ اتنا ایمان مضبوط کرے، بڑی سی بڑی رقم بھی مل جائے. آتے ہیں نا آج کل ماشاءاللہ، کبھی کبھی اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں مسلمان آٹو ڈرائیور صاحب نے بنگلور کے اندر ایک بہت بڑی رقم ملی تو لا کر پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا. سبحان اللہ. وہ آٹو میں بیٹھے تھے، پیسنجر بھول کر اتر گئے، بعد میں اس نے دیکھا تو بیگ میں پوری رقم تھی تو لا کر انہوں نے حوالے کر دیا. تو وہ تھے ماشاءاللہ. نیک لوگ تو ہمیشہ رہیں گے، انہی کی تو بدولت دنیا چلتی ہے. مگر یہاں امانت داری کا مسئلہ یہ ہے، کیا ہے کہ آپ دکھاؤ تو صحیح. 10 روپے 100 روپے مل جائیں، معمولی فون مل جائے، واچ مل جائے تو امانت داری تو دکھانا بڑا آسان ہے. جب بڑی رقم میں بڑی قیمتی چیز مل جائے تو آپ دکھاؤ امانت دار. وہ ایک جھارکھنڈی بابا مشہور چل رہی نا ریلا میں، کہتے کی ریلا مشہور ہیں ان کے. جھارکھنڈی بابا کیا بولے معلوم کہ مسلمان سب سے زیادہ غریب کہاں ہے؟ تو مسجد میں کہتے ہیں. کہاں ہے؟ تو اس طرح، اس لیے کہ ہم باہر پیسہ خرچ کرنے کے لیے کبھی کیا نہیں کرتے، دل نہیں چھوٹا کرتے، مگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دل چھوٹا کرتے ہیں. امانت بہت بڑی صفت ہوتی ہے، یاد رکھ لیں میرے عزیزوں.
اسی لیے نا 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دور میں اور مکے میں رہے، اور سارے دشمنوں نے، کافر کیا، دشمن کیا، اپنے کیا، پرائے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہی لقبوں سے پکارتے تھے، ایک صادق اور ایک امین۔ اور یہاں اسی امانت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں امانت داری کچھ نہیں تھی۔ بعض ایسے اہل کتاب ہیں جن میں امانت داری کچھ نہیں، 1 دینار بھی اگر ان کے پاس رکھنے کے لیے دیا جائے تو وہ پورے کا پورا دبا لیں گے، اور اگر مانگنے والا جو امانت جس نے رکھا ہے، جب وہ آ کر مطالبہ کرے گا کہ ہم نہ کیا کرو، ہمارا پیسے دیو، ہمیں تم نے امانت دیا تھا، نہ کہتا نہیں تمہیں کب دیا کرو، پلٹ جاتی ہوں۔ یہ یہودیوں کے اندر صفت ہے۔ اچھا، یہ جو تمہاری بڑی بینک ہے پوری دنیا کی، کیا کوسی بینک ہوا، کوسی کی ہے نا، وہ اس میں کیا کہتا ہونا تو پیسہ رکھے جے، اس کے بارے میں سوئس بینک، ہاں، اس کا ایک اصول کیا ہے، اس کا ایک قانون کیا ہے کہ پیسے رکھنے والا اگر مر گا تو بعد میں ہمیں کسی بھی دیتے نہیں۔ یہ دبا لینے کی عادت ان کو یہاں سے 600۔ ارے بھائی، پیسے رکھنے والا مر گا تو اس کے نامنیس کو دیو، تمہیں ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو تک دیو، تمہیں کیوں دبا لیتی پیسے؟ ہاں، ہمیں دبا لیتی، ہم عادت ہے ان دبالے کو چنو، پیسے عوام کا، ان کے کنٹریاں مضبوط بنا لی سنو، ایمانداری کے ساتھ نہیں چلے انہوں، سمجھ میں، جو چوری کرنا، سود لینا، بینکوں کا نظام ان سے چلیا ہے، سود کا نظام ان سے چلیا ہے، یہ اس طرح سے یہ اسکیمہ بنا لیتی سو، سمجھ میں آنے بات، یہ سب پورا ان کی پلاننگاں ہیں جن سے ساری دنیا کا پیسہ ان کی گود میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ اسی وقت سے، اسی زمانے سے ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، کیا کہ ہمیں یہ کھانا جائز کر کو سمجھ گئی۔ سنو بھائی، جب بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، تو پھر انہیں اور دل کھول کو کام کرتا ہو۔ دوسروں کا مال کھانا حلال اور جو ہے جائز سمجھے تو اور دل کھول کو کھاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں یہ تو مسئلہ بتائیں کہ بعض دفعہ جنگوں میں ہم ہوتے ہیں، میدان میں دشمن اس طرف ہے، ہم اس طرف ہیں، بعض دفعہ جب جنگ نہیں ہوتی ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ایک آدھ کبھی کبھی کافروں کے لشکر میں سے بکری یا مرغی دوڑ کر آ جاتی ہے ہمارے پاس، ہم لوگ اسے زبا کر دشمن کا مال جزیہ جائز ہے کاٹ کو کھا لیتی ہمیں۔ جب جنگ جیت ڈالے تو مال غنیمت مل رہا تو ہم نچنا، تو اس کے حساب سے ہمیں ان کا بکری، ان کا کوئی جانور دوڑ کر ہمارے پاس آ گیا چرتے چرتے تو ہم تو اسے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، کہا کہ یہ عمل یہودیوں والا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ تمہیں جائز ہے؟ جب تک جنگ نہیں ہوگی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور یہاں تک حضرت نے بتایا کہ اگر تم کسی غیر مسلم کنٹری سے ٹیکس لیتے ہو اور اس ملک کا کوئی چیز تمہارے پاس بغیر اجازت کیا جائے تب بھی تم استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹیکس جب تم لے رہے ہو تو پھر ان کی کوئی چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے اجازت کے بغیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب تو بڑے امانت دار، کیا کہ انبار کا انبار بھی رکھ دو، وہ جب پوچھیں گے وقت پر ادا کر دیں گے، مگر بعض ایسے ہیں کہ 1 روپیہ بھی اگر تم دو گے تو وہ اسے بھی دبا لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امانت میں خیانت کرنا یہودیوں عیسائیوں سے آئی چیز ہے، اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے درمیان میں بھی چیزیں ہیں۔ خرچ دیدل کو وصول کرنا کیا ہوتا آسان ہے، امانت میں خیانت تو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میری چالاکی، میرا ذہن، میرا اپنے ذہن سے کمایا سو، یہ تو چوری ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے، قبضہ ہے۔ فرمایا الا ما دمت علیہ قائما، بعض تو ایسی حالت ہو جاتی ہے سر پہ چڑھ کو بیٹھے تو قرض وصول ہوتا ہے، سو جا کو جان پہ بیٹھ جانا، اس کے گھر کے پاس اعتکاف میں بیٹھ گئے تو وصول ہو رہا پیسہ، نہیں تو حضرت فون ہی نہیں اٹھاتے، قرض لے لے کو ٹائم ہو گیا کے بعد فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ فون کرے تو کیا میں یہاں ہوں میں وہاں ہوں شروع میں، اور ذرا دن گزرے تو فون ہی چھاپ، نہیں تو اٹھا کو ایک نیا شروع کری، اٹھا کو عورت کے ہاتھ میں دے ڈال دی، گھر والی کے ہاتھ میں دے ڈال دی۔ ارے شرم نہیں آتی تجھے؟ تیری بیوی کو بات کراتا کسی غیر سے، پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کے خاطر اپنی گھر والی کو۔ اور اسے بھی بڑے افسوس کی بات میرے عزیز و میرے بھائیوں، انٹرنیٹ پر ہمارے مسلمان بچہ بچی میاں بیوی نہیں گے، انہوں بھی ریلا بنانا شروع کر ڈالی، کون ان کو جائز بلل ڈالے سو؟ کتنے نہیں بنگلور کے جوڑے میاں بیوی اور ناچ رہی، دو جنے مل کر، انہیں کیا کہتا شوہر کیا کہتا میں ساتھ میں رہا تو بیوی کا ناچنا جائز سمجھ کر رہیں گا، میں ساتھ میں رہا تو بیوی کو، بیوی کا چہرہ، بیوی کا ناچ دکھانا لوگوں کو جائز سمجھ کر رہیں گا انہیں۔
ارے تو شوہر، تو اس کا تیری بیوی تیرے حرم میں تیری زوجیت میں آئی تو اس کا پردہ تیرے پر، انہیں خود ہی ریل بنایا، تو پھر کیا مسئلہ اس کا؟ تمہیں جوکساں تو بھی بنو، تمہیں ناچ گانا تو بھی بنو، تمہیں کس کا ایڈ تو بھی پیش کرو اس کے اندر. کیا تمہاری عورت کو تمہیں کہیں کو لے لگاتی انٹرنیٹ کے اندر؟ اتنے فالوورز بڑھ گئے، اتنے تمہارے سبسکرائبر بڑھ گئے. نہیں، تیری عورت کو دیکھنے والے اتنے لوگ بڑھ گئے، وہ سوچ ذرا. یہاں تو اسلام جو ہے گھر کے اندر اپنے دیور سے پردہ رکھا ہے، اور دیور کی موجودگی میں تنہا موت قرار دیا گیا. دیور کو تو موت بنایا گیا ہے، گھر کے آدمی سے پردہ کیا، اور یہاں ساری دنیا کو دکھا کر ہمارے اتنے سبسکرائبر ہو گئے، ہمارے اتنے فالوورز ہو گئے، ہمارے اتنے یہ ہو گئے، اتنے وہ ہو گئے. ارے نعوذ باللہ پڑھو کہ تم خود تمہاری بیوی کو سامنے لا کر پیش کر رہے ہو. تو میرے عزیزوں، جب تک کچھ قرض سر پر بیٹھ کر سوار نہیں ہوتے تب تک وہ قرض وصول نہیں ہوتے. اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دولت کے لالچ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز امانت داری سکھائی کہ امانت. اسی لیے نا ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے راتوں رات نکلے تو کیا فرمایا عمل؟ ساری امانتوں کو رکھ کر حضرت علی کو ان کی ذمہ داری دی کہ میں چلا جاؤں گا اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے، مگر جب تک تم یہ امانت دار تک نہیں لوٹاؤ گے تب تک تم مدینہ نہیں آؤ گے. اسے ہے امانت داری کہتے ہیں. اور اس زمانے میں بیت اللہ کی خدمت کرنا اور بیت اللہ کے ساتھ نسبت یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. اس لیے پوری دنیا کے اندر شروع زمانے سے بھی عرب کے لوگوں کی بڑی عزت پوری دنیا میں اللہ نے رکھی ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کی نسبت ہے. اور اگر اس کی کوئی ذمہ داری مل جائے بیت اللہ کی تو اس کا اعزاز اور وہ لوگوں میں سب سے بڑا معزز بن جاتا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کی خدمت اسے مل گئی. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا آنے والے حاجیوں کو زمزم پلانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ ان کے ہاتھوں میں کعبۃ اللہ کی چابی کی ذمہ داری تھی، وقت پر کھولنا وقت پر بند کرنا. خود نبی نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں پیر اور جمعرات کو خانہ کعبہ کھولا جاتا تھا اور سب لوگ اندر جا کر برکت حاصل کرتے تھے، اور وقت پورا ہو جاتا تو سب کو باہر نکال کر تالا مار لیتے تھے، اور کیلی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا جب حکم آ گیا، آخری مرتبہ اللہ کے گھر میں آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے عثمان کے پاس، عثمان بن طلحہ کے پاس کہ بھائی آج تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا گھر کھول دو، میں نماز پڑھ لوں، اللہ کو یاد کر لوں. تو عثمان بن طلحہ نے کچھ زام کیا، کہا کہ میں نہیں کھولوں گا، اب تو یہ ہیں وہ ہیں، ہماری یہ نہیں ہے، آپ تو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، تم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ ساری باتیں. تو پورے انہوں نے بدتمیزی کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ کہا عثمان یاد رکھو ایک وقت یہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم خود چابی لا کر میرے ہاتھ میں دو گے، اور اس وقت اللہ مجھے اختیار دیں گے، میں جسے چاہے چابی دے سکتا ہوں. تو پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کیا. پھر واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شاہانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہوئے تو مجبور ہو کر حضرت عثمان بن طلحہ کو لا کر چابی دینا پڑا. آپ نے کعبۃ اللہ کھولا، اندر گئے اور سارے بتوں کو پاک کیا، صاف صفائی ہوئی، اور سب نے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور نماز کے بعد باہر آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ اے ایمان والوں امانتوں کو ان کے حق تک پہنچا دو، ان کے اہل تک پہنچا دو. یہ آیت پڑھتے ہوئے نبی باہر آئے اور سب منتظر تھے کہ شاید یہ چابی ہمیں مل جائے، یہ ہمیں مل جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا عثمان ایک وقت تھا کہ تم نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے چابی نہیں دی، مگر آج ہم یہ چابی واپس تمہارے حوالے کریں گے. حالانکہ وہ تب بھی کلمہ نہیں پڑھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داروں تک پہنچائی جاتی ہے، کہ امانت اتنی بڑی صفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی واپس ان کو دی، تو اس رویے پر اور اس عمل پر اتنا خوش ہوئے حضرت عثمان، بعد میں کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے اندر آ گئے.
کہ امانت بہت بڑی صفت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر دلوں کے اندر دولتوں کی محبتیں آ جائیں تو پھر تو مسئلے ہو جائیں گے۔ دولتوں کی محبتوں کو نکالو۔ قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا ولید بن مغیرہ کے بارے میں؟ ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ بندہ ہے جس سے سالانہ آمدنی 1 کروڑ سونے کے سکے دینار تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، دینار بیچ میں ایک نون ہے نا، نون دال یا سے بھی جڑتا ہے، الف رے سے بھی جڑتا ہے۔ دال یا سے جوڑیں گے تو دین بنتا ہے، اگر الف رے سے جوڑیں تو نار بنتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے تھے کہ دینار دین بھی ہو سکتا ہے، نار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح حلال پیسہ کماؤ گے تو پیسہ دین ہے، اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو پیسہ نار ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو سالانہ 1 کروڑ دینار اس زمانے میں ولید بن مغیرہ کی دولت تھی، خرچ بھی نہیں ہوتی تھی، اتنے پیسے وہ کماتا تھا۔ مگر ہے نا حدیث مبارکہ میں، لو کان ابن آدم وادیان من المال، اگر کسی آدم کے پاس، اگر کسی آدم کے انسان کے پاس، آدم کی اولاد کے پاس، اگر کسی ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھی اگر پیسوں سے، سونے سے، چاندی سے اگر اسے بھری ہوئی مل جائیں، لبتغا ثالثاً، تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ یہ تو لالچ پیٹ میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ 2 وادیاں بھی اگر اللہ دولت دے دے تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی مگر خبر کی مٹی۔ خبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور کیا ہے؟ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم فافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف دینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کو اس کی حرص اور اس کا مال، یہ دونوں نقصان پہنچائیں گے۔ جس انسان کے اندر مال کی حرص ہوگی، جس انسان کے اندر عہدے کا لالچ ہوگا، یہ دین کو بہت خراب کر دے گا، یاد رکھو۔ بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے ریوڑ میں گھس کر بکریوں کے، جتنا ایک حریص مسلمان اپنے دین کو نقصان پہنچائے گا۔ کوئی معمولی چیزیں ہیں؟ تو پھر یاد رکھو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جن پر ڈھیر کا ڈھیر بھی ہو تو واپس کر دیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے بدماش ہیں جو 1 دینار بھی اگر دو گے تو اسے بھی واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، ہاں سر پہ کھڑے تو قرض وصول ہوتا ہے، پیچھے پڑے تو قرض وصول ہوتا، نہیں تو قرض دینے والے بھی کیا کرتی ہیں، خالی پریشانیاں سناتے رہتی۔ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر اہل کتاب کا مال جائز ہے، یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ جھوٹا ہے، ایسا کوئی کتاب میں نہیں اترا کہ تم اپنی مخلوق، اپنے قوم کے علاوہ دوسری قوم کا پیسہ دبا لو۔ مال کا حرص زیادہ اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ اچھا 1 کروڑ دینار ملتے تھے ولید بن مغیرہ کو، پھر بھی قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ ثم یطمع ان ازید، سورہ مدثر آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسے 1 کروڑ دینار سالانہ ملتے تھے، پھر بھی وہ اور 1 کروڑ کو چاہتا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، ما اغنا انی مالیا، افسوس کہ میرا مال مجھے کام نہ آیا، ہلک انی سلطانیہ، افسوس کہ میرا عہدہ، میرا منصب قیامت کے دن کام نہ آیا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 48 اور 49۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے اندر مال کی محبت بہت سخت ہے۔
سورہ مومنون آیت نمبر 8 اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مگر جو سچے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ امانتوں کو وقت پر ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہے نا ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، اس سے پہلے میں نے سنایا تھا، ایک شخص نے آ کر دوسرے سے قرض پوچھا، 1000 دینار مجھے قرض دو، میرا کچھ کام ہے۔ اس نے کوئی گواہ، اللہ گواہ، کوئی کفیل، اللہ کفیل۔ کہا ٹھیک ہے، تم اللہ کو گواہ بناتے ہو، میں تمہیں 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، فلاں تاریخ پر مجھے واپس کر دو۔ ٹھیک ہے، لے کر آ گئے۔ جب وہ تاریخ پر پہنچ گئے اور واپس کرنا ہے، طوفان آ گیا، درمیان میں دریا بہہ رہا ہے، مگر لوٹانے والا پورا امانت دار تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، حدیثوں میں آتا ہے جب تم قرض لو، جب تم کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو تمہیں کیا کرنا، تبش نیت کر لینا کہ یا اللہ وقت پر مجھے اس کی امانت ادا کرنے کی نیت میری صحیح ہے، میری نیت میں مدد فرما۔ پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر امانت لیتے ہوئے، قرض لیتے ہوئے اللہ نہ کرے یہ نیت ہو کہ واپس نہیں کرنا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کو الگ کر لیتا ہوں، پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب وقت آیا اس بندے کو ادا کرنے کے لیے، تو سامنے طوفان ہے، کوئی کشتی ادھر سے ادھر نہیں جا رہی، اب جسے دینا ہے ان کا گھر ادھر ہے اور ان کا گھر ادھر ہے، درمیان میں ندی ہے، پار کرنے کے لیے کشتیاں نہیں جا رہی، طوفان آیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کر لیا، ایک لکڑی سے باندھ کر اسے 1000 دینار سونے کے سکے ایک پورے بندوبست کے ساتھ لکڑی میں لپٹ کر یوں کہا، یا اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا ہے، میں نے تجھے کفیل بنایا ہے، آج وقت ہے ان کی امانت ادا کرنے کا، میں یہ پھینک رہا ہوں ندی میں اور اسے پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ پھینک دیا ندی میں، طوفان والی ندی میں۔ اور وہ اس دن آئے تھے کہ شاید وہ میرے پیسہ لوٹانے کے لیے آئیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھی طوفان ہے، کشتیاں بند ہیں، تو وہ کیسے آئیں گے؟ جب وہ جانے لگے تو سوچا کہ کچھ لکڑیاں لے کر چلوں، گھر کو جلانے کے کام آ جائے۔ تو دیکھا ایک لکڑی بہتی ہوئی سمندر کے کنارے، مطلب ندی کے کنارے اس طرف آئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ لکڑی بھی اٹھا لوں گا۔ جب اٹھایا تو اس میں پلاسٹک لٹکی ہوئی تھی، جو بھی اس زمانے کی پلاسٹک یا کوئی بھی اور چیز تھی۔ تو اسے جب کھول کر دیکھا تو اس میں 1000 دینار تھے اور ساتھ میں چیٹی تھی۔ سبحان اللہ، جب نیت صحیح ہو تو اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ جب نیتوں میں وبال آتا ہے تو پھر تو چھوٹی رقم ہو یا بڑی، پھر تو بندہ چور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو صفت ہے نا، امانتوں کو دبا لینا۔ امانت کا مطلب عربی میں بہت وسیع، ماں باپ کے پاس اولاد امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی کے پاس مسجد امانت ہے، حاکم کے پاس حکومت امانت ہے، عہدے دار کے پاس عہدہ اور منصب امانت ہے، مالدار کے پاس مال امانت ہے، ڈیوٹی کرنے والے کے پاس وقت امانت ہے۔ اگر وقت میں آگے پیچھے کرے گا تو اسے امانت کا جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو، امانت بہت بڑی چیز ہے۔ امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، نیچے پانی گر رہا تھا، صحابہ کود کو پانی لے کر بدن کو لگا لیتے تھے۔ نبی نے پوچھا یہ تمہیں کئی کو کر رہی سو؟ اے نبی جی، ہم نے آپ سے بہت محبت، تمہارے وضو کا پانی بھی نیچے گرنے دینا پسند نہیں ہم نے۔ تو نبی نے فرمایا اصل محبت بتاؤں کیا ہے؟ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا 3 باتیں۔ نمبر 1، زبانوں کے سچے بنو۔ نمبر 2، امانت دار بنو۔ نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ جو یہ کام کرے گا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اب میں اپنے آپ میں غور کر لوں، آپ اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے امانت دار ہیں، اور کیا ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے؟ دیکھ لیں، ہم اپنے آپ سے غور کر لیں۔ اللہ ہم سب کو ان نیک صفات سے وابستہ بنائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔